اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا احمد علی صاحب آبدی، وکیل مطلق حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی حفظہ اللہ تعالی، اور پرنسپل جامعہ امیر المومنین نجفی ہاؤس بامبے۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم حسن، آپ فرمائیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے۔ آغا اجازت ہو تو ہم پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ اور بسم دیکھتے ہیں اللہ۔ سب سے پہلے یہ سوال کہاں سے ہے؟ السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب، میرا نام زہدہ ہے، میں مرشد آباد سے بول رہی ہوں۔ سب بولتے ہیں کہ کون والا مہندی لگانے سے نماز نہیں ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ خدا حافظ۔ ایک زمانہ تھا جب مہندی کے پتے لائے جاتے تھے سل پہ پیس کے، سل بٹے پہ، اور وہ مہندی لگا دی جاتی تھی لڑکیوں کو، عورتوں کو۔ اب جو ہے نئے زمانے میں کیمیکل مہندی بھی آ گئی ہے، کون والی مہندی بھی آ گئی ہے۔ اس سوال کا کئی بار جواب دیا جا چکا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک واقعی مسئلہ ہے کہ کون والی مہندی ہے۔ اس کے سلسلے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اس کے لگانے سے طہارت ہو سکتی ہے، وضو ہو سکتا ہے، نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے، مسئلہ کون کی مہندی یا بقیہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مہندی لگانے کے بعد کوئی ایسا آرٹیکل یا کوئی چیز ایسی جلد پر باقی رہ جاتی ہے جس سے پانی نہیں پہنچ سکتا، کوئی لیئر ایسا رہ جائے، کوئی لیئر ایسا رہ جاتا ہے، کوئی بھی چیز چاہے کیمیکل ہو کوئی چیز ہو، چاہے کتنی باریک ہو، اگر اس کے لگانے سے پانی جلد تک نہیں پہنچتا ہے تو اس سے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اس میں کون کے مہندی یا کسی مہندی کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ چیز مہندی ایسی بنی ہے جس کو دھونے کے بعد ایسی کوئی لہر، کوئی ایسی چیز لیئر نہیں رہتی ہے جس کی جو پائیں، تو اس میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بہار سہرسہ سے بول رہے ہیں۔ میرا بھائی ایک ہے، ان کا دماغی پرابلم 5 سال سے، اس کا ذہن کا اور دماغی پرابلم ہے، جین بھوت خبیث کا اثر ہے، بہت دن سے ہے، لیکن کہیں ہر جگہ جانے کے بعد بھی کوئی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا جلد سے جلد دیکھیں، اور چینی کا علاج، اس کا نسخہ بتلا دیجیے گا۔ ہمارے یہاں اس زمانے میں خاص طور سے سائیکولوجیکل پرابلمز، اسٹریس، اور جو اس زمانے کے حالات ہیں اس کے حساب سے ذہنی توازن انسان کا برقرار نہیں رہتا ہے، اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، لاحق ہو جاتی ہیں، اور ہم خاص طور سے بر صغیر میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خبیث یا کسی جن کا اثر ہے۔ میں نہیں جانتا، یہ آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں آغا، کہ یہ واقعی میں کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے، دماغی پرابلم ہے جس کا ڈاکٹرز کے ذریعے، بہترین ڈاکٹرز کے ذریعے علاج ہونا چاہیے، یا شریعت میں بھی اس کی کوئی دوا ہے؟ دیکھیے، جناتوں کا وجود تو ہے، جی، قرآن میں بھی جناتوں کا تذکرہ ہے، پورا سورہ جن قرآن میں موجود ہے، لیکن ہر جگہ پر جنات کہہ دینا آسان کام نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھی انسان کے سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں، کبھی انسان کے ڈائجسٹ کے پرابلم ہوتے ہیں کہ اس کا کھانا تو اسے ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا تو یہ گیسز اوپر چڑھتی ہیں، اور کبھی انسان کے اپنے سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں، نفسیاتی پرابلمس ہوتے ہیں۔ ان سب پرابلم کو جا کر کے کسی اچھے ڈاکٹر سے آدمی کو علاج کرانا چاہیے، اور ان سب میں سب سے بڑا علاج خود آدمی کا اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرنا۔ اگر آدمی اپنے آپ کو مضبوط محسوس کر رہا ہے تو کم کر نکل ہے، آدمی کام کے لیے اٹھے تو وہ جلے کے ہوتا ہے۔ جب اس طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے، اور بقیہ گھر والوں پر ذمہ داری آ جاتی ہے تو کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ویسے اگر اس طرح کی کوئی بیماری ہے، ویسے ہوگی نہیں انشاءاللہ، تو آپ سورہ جن پڑھیے، اور ان کے دونوں کانوں میں امام کی طرف سے سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھیے۔ یہ ان کے کانوں میں پھونکیے اور کہیے کہ میں تم کو امام زین العابدین علیہ السلام سے حکم دیتا ہوں، تم اس کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ کہ آپ ان کو
صحیح علاج کرائیے ان کے کھانے پینے کا تاکہ گیسز اوپر نہ چلیں، اور ان کو خود کام، جب وہ کام کرنے لگیں تو خود بخود یہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ ہم ٹھاکر پور سے بول رہا ہے، اس سے کنمار والی ہے، وہ ایک پرابلم ہوا کال کو اور رات کو عشاء کا نماز کا وقت کو ہم بھول گیا تو نماز نہیں پڑھ پایا، اس لیے ہم کیا کریں گے وہ بتا سکتا ہے؟ پھر ایک اس زمانے کی ایک مصروفیات کہہ لیجئے، اس زمانے کے حالات کہہ لیجئے۔ پہلے لوگ رات میں جلدی کھانا کھا لیتے تھے، ڈنر جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد میں جلدی سو جاتے تھے، صبح اپنے آپ آنکھ کھل جاتی تھی نماز کے لیے۔ اب آفس آورز کہہ لیجئے، بزنس کے تقاضے کہہ لیجئے، زندگی کی مصروفیات کہہ لیجئے کہ رات میں دیر سے انسان سوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں دیر سے سویا اور صبح نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی، اس سلسلے میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جاوید بھائی، یہاں تک آدھے تو یہ روایتوں میں اگر کوئی آدمی دیر سے سو رہا ہے اور یہ نیت کر کے سوئے کہ مجھے صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو یقیناً اس کی آنکھ کھل جاتی بے ہے۔ شک جی، اب آنکھ کھلنے کے بعد اٹھنا اور نہ اٹھنا اس کی الگ ذمہ داری ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آنکھ نہ کھل سکے تو اس صورت میں اس روز جو نماز صبح قضا ہو گئی ہے، وہ نماز صبح اس قضا کو ادا پڑھے۔ نماز ظہر پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز صبح قضا پڑھے، پھر نماز ظہر پڑھے۔ گرچہ ترتیب شرط نہیں، کہ بہرحال اس نماز کو جو قضا ہوگی اس کی ادا کرنا ضروری ہے۔ کوشش یہ کرے کہ کوئی نماز قضا نہ ہو اس کی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ایک سوال ہے، ایک نفس 2 دعوے دار، اور وہ بھی دعویٰ ایک اللہ اور ایک اس کا رسول۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، مولا کائنات علی ابن ابی طالب، شیر خدا، کرار غیر فرار، فاتح بدر و حنین و خندق، نفس اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، ولی اللہ، ارادت اللہ، مشیت اللہ، مولا کونین، جد الحسن والحسین، ہزاروں کروڑوں سلام مولا متقیان، غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر درود و سلام۔ جناب مولانا صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے علی علیہ السلام میرا نفس، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام میرا نفس۔ تو آپ بتائیں وہ کون سی آیت ہے قرآن مجید میں جس سے مولا علی علیہ السلام اللہ اور رسول اللہ کے نفس ثابت ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ سوال ہمارے بھائی کا ناگپور سے ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کے بارے میں سرکار ختم متبت کی حدیث ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور میرے۔ اس علی کو سمجھنے کے لیے یقیناً انسان جتنی کوشش کر لے لیکن مکمل معرفت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حاصل نہیں کر سکتا۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ نفس اللہ بھی ہیں اور نفس رسول بھی ہیں، تو یہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ دیکھیے جہاں تک نفس رسول ہے، یہ آئے مباہلہ سے ثابت ہے، اس میں انفسنا کہا گیا ہے۔ اور چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو خدا نے اپنی اطاعت قریب میت رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ یا من احبکم فقد احب اللہ، جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یا روایت من عرفکم فقد عرف اللہ، جس نے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اس بنا پر چونکہ یہ لوگ خدا کی محبت میں، خدا کی اطاعت میں فنا ہیں اور مرضی خدا خلاف کوئی کام انجام دیتے، لہٰذا جو نفس رسول ہے وہ نفس خدا ہے، اور جو نفس خدا ہے وہ نفس رسول ہے۔ اطاعت خدا اطاعت رسول ہے، اطاعت رسول اطاعت خدا ہے۔ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کو اپنا نفس نہیں قرار دے سکتے کہ جس میں اطاعت الہی کے پورے جذبات نہ پائے جاتے ہوں۔ وہی نفس رسول ہو سکتا ہے جو پوری طرح سے عبادت اور مرضی خدا میں ڈوبا ہوا ہو، جس کی ایک پلک بھی بغیر مرضی خدا کے نہ جھپکتی ہو۔ تو جب وہی نفس خطر ہے تو جس وقت ہم
قرآن کے روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک اپنے عمل کو خالص کرے تو خدا فرماتا ہے کہ تم میری آنکھ سے دیکھتے ہو، اللہ اکبر، میرے کان سے سنتے ہو اور میری زبان سے بولتے ہو۔ تو جب 40 دن کے بعد مومن اس درجے پر پہنچ جا سکتا ہے تو جس نے اپنی زندگی میں ایک عمل بھی بغیر مرضی خدا کا انجام نہ دیا ہو، اس کا درجہ کتنا سبحان اللہ۔ بلند ہوگا۔ اس بنا پر علیہ السلام نفس رسول بھی ہیں اور نفس خدا بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا، اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نیر اقبال، حاجی نیر اقبال مسلم لکھنؤ سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جاوید بھائی، محمد آپ کو میرا سلام ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ براہ کرم بتانے کی زحمت فرمائے کہ اذان اور اقامت نماز کا حصہ ہے یا نہیں، کیونکہ اذان دینے والے لوگ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے مسجدوں میں اپنے چہرے کو قبلہ رخ سے ہٹا کر ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ نماز کا یہ حکم ہے کہ چہرہ اور نگاہیں قبلہ رخ سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میرا سوال یہ تھا کیا اذان اور اقامت نماز کا حصہ ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ نماز کی جماعت میں جو لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں سفر میں، اور ان کی جو جماعتیں ہوتی ہیں اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے چھوٹے کپڑے پہن کر آتے ہیں، جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی پر نگاہیں دکھنے لگتی ہیں۔ اس سے نگاہ پڑنے سے میری کراہیت یا محسوس ہوتی ہے، جیسے ایسے لوگوں کو کپڑے سے ڈریس کو نماز پڑھنے میں ہے یا نہیں، اور کیا؟ السلام علیکم بھائی کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ آیا اذان اور اقامت جزو نماز ہے یا نہیں، کیونکہ نماز میں تو یہاں وہاں چہرہ کرنا جائز نہیں ہے ایک بار نیت کے کرنے کے بعد، لیکن اذان اور اقامت میں اکثر لوگ یہاں وہاں دیکھنے لگتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کہ اذان و اقامت مقدمات نماز میں سے ہے، خود جزو نماز میں سے نہیں ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اور ختم ہوتی ہے سلام پھرنے کے بعد۔ جی، اس بنا پر اذان و اقامت جزو نماز نہیں، مقدمات نماز میں سے ہے۔ البتہ مستحب ہے جو شخص اذان و اقامت کہہ رہا ہے اس کو اذان قائم ہے، اس کو قبلہ رخ ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کام کہتے وقت قبلہ رخ نہیں ہے تو اس کی اذان و اقامت باطل نہیں ہے، کیونکہ نماز شروع ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام سے اور ختم ہوتی ہے سلام پر۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرے سوال میں ایک جز اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ نوجوان آج کل کے ایسی پینٹس ایسی جینز پہنتے ہیں کہ جس سے جب رکوع میں جاتے ہیں تو شرمگاہ ان کی کھل جاتی ہے، تو یہ آیا ان کی نماز خود پیچھے تو کرائیے، جن کو ہے ان کی نماز کے بارے میں فرمائیے، لیکن جو خود یہ نماز پڑھ رہے ہیں آیا ان کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس میں جو چیزیں نماز میں جتنا چھپانا واجب ہے وہ شرمگاہوں کا چھپانا واجب ہے۔ اگر دیکھیے بدن کا ظاہر ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اور شرمگاہ کا ظاہر ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ عام طور سے اس طرح کے جو جوان پہنتے ہیں اگر شرمگاہیں ظاہر ہو رہی ہے تو نماز درست نہیں ہے، کیونکہ آج کل مسئلہ اس میں جینس اور پینٹ کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے اوپر ٹی شرٹ اور شرٹ کا ہے۔ اگر آدمی کی ٹی شرٹ اور شرٹ ذرا سا بڑی ہو تو اس صورت میں رکوع میں جاتے وقت یہ ظاہر نہیں ہوں گی۔ یہ آدمی اس طرح کرنے کے بعد ٹی شرٹ کو ان کر لے تاکہ وہ چیز ظاہر نہ ہو، اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری کے اس طرح کوئی چیز ہو تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ان کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی نہ یہ کہ یہ تو ہمارے پر جو ویسٹرن کلچر آیا ہے اس ویسٹرن کلچر ہم کو خراب کر رکھا ہے۔ اسلام کسی لباس کی پابندی نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے وہ لباس پہنو جس سے تمہارا بدن پوری طرح سے نماز میں چھپا رہے، ایسے بدن ان کو پڑھنا چاہیے لوگوں کو۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، ہمارا ہسبینڈ کے لیے پوچھنا تھا، بولنا تھا کہ مطلب وہ طرف پیتا کھاتا ہے، اس کا اب ماتھا اٹھا پورا ایک دم ہی ہوتا ہے، ہم لوگ اتنا رکنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہوتا نہیں، کیسا کرے گا؟ اور ہم لوگ بھی نماز کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، پتہ نہیں اس طرح ہر ایک چیز میں بادھا آتا ہے۔ غالباً بہن کا سوال یہ ہے اپنے فرزند کے لیے، شاید جو سوال میری سمجھ میں آیا ہے، پیتا کھاتا ہے، یعنی جہاں تک میری سمجھ میں خدا نخواستہ شاید یہ ہے ان کا اشارہ کہ شراب پیتا ہے اور نجس چیزیں کھاتا ہے، سمجھانے پہ سمجھتا نہیں ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دعا کریں اور اپنے گھر میں اس سے احتیاط کریں اور اس کے دوستوں کی عادتوں کو چھڑوائیں اس سے،
اور اگر وہ آپ سے پیسہ لے کے جاتا ہے تو آپ پیسہ دے رہے اس کو بند کریں. اگر آپ سے پیسہ لے جائے غلط استعمال کر رہا ہے تو آپ پیسہ دینا اس کو بند کریں, اور کسی اچھے بزرگ کے ذریعے سے, بزرگ عالم کے ذریعے کو بیٹھ کر سمجھائیں. خاص کر اس کے دوستوں سے اس کو الگ کرنے کی کوشش کریں, اور بہت زیادہ سختی مت کریں ورنہ وہ بغاوت پر آمادہ ہوگا. کہ ہم سمجھائیں اور گھر میں اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کریں اس کی بنا پر وہ عادتوں کو چھوڑ دے, اور جس پر کام کر کے آئے تو اس سے دوری اختیار تک کوئی احساس ہو کہ ہمارے کام سے گھر والے راضی نہیں ہیں. صدقہ دیں اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اس کی اصلاح کی دعا کریں. انشاءاللہ خداوند عالم آپ کے لڑکے کے دل کو ضرور بضرور پھیر دے گا انشاءاللہ. آقا اسی کے ساتھ میں یہ جو این جی اوز کام کرتی ہیں اور میں کافی اسے منسلک بھی ہوں, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر سمجھانے کے بعد میں اگر وہ چھوڑنا بھی چاہیں اپنی مرضی سے تو چونکہ اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ وہ چھوڑ نہیں پاتے, تو این جی اوز ہیں, اس طرح کے ریہیب سینٹرز ہیں جو ہر شہر میں تقریباً اب ہیں ہمارے یہاں, تو اگر خود سے چھوڑنا چاہے تو وہ ان سے رجوع کریں تو وہاں پر بھی اس کا علاج ہوتا ہے. ہاں جائیں, ان کے پاس علاج بھی ہے, دوائیں بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں. جی آئیے اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں. نام معراج خان, شہر کا نام گورکھپور اتر پردیش. سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے لڑکے کا نام سمیر خان رکھا ہے, اس کی میننگ کیا ہے؟ گورکھپور سے سوال ہے, انہوں نے اپنے لڑکے کا نام سمیر رکھا ہے, یہ کیا آج کل نام جو ہوتے ہیں وہ ویسے سمیر کہتے ہیں گندم گوں لڑکے کو, جو گیہوں کے رنگ کا ہوتا ہے, سانولا کہتے ہیں, اور سمیر اس کا چھوٹا, جی یعنی سمیر کا چھوٹا سمیر کیا کہتے ہیں. یہ عربی لفظ ہے, عربی لفظ سمیر سے سمیر بنا ہے, یہ چھوٹا ہے, اس کو تصغیر کہتے ہیں چھوٹا. جی تو یہ چھوٹا سمیر ہے, یعنی کم سانولا ہوگا یا زیادہ سانولا ہوگا. جی ویسے میری گزارش ہے کہ آپ نام رکھنے سے پہلے اس کی میننگ پر, اس کے معنی پر توجہ دیں, کیونکہ نام اس کے اوپر اثر رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میں چودھری ناصر الدین بول رہا ہوں کلکتہ سے. میرا بون میرا ہوا ہے, بنگلور میں 2 سرجری, کلکتہ میں 2 سرجری. ابھی تھوڑا میں ٹھیک ہوں. میں بون میرا جہاں ہوا ہے, میں کون سی دعا پڑھ کے پھونک دو؟ چینل ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور بہت شکریہ. ہمارے بھائی کی سرجری ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ ان کی صحت برقرار رہے. سورہ الحمد پڑھتے رہیں اور صدقہ نکالتے رہیں. سورہ مبارک الحمد کے برابر تلاوت کرتے رہیں اور صدقہ نکالتے رہیں. انشاءاللہ خدا آپ کو جلد از جلد آپ کو صحت بھی دے گا, اور آپ کی سرجری اور آپریشن بھی بہت جلد کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ, ریکور ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں دلی سے بات کر رہا ہوں, اختر حسین میرا نام ہے, اور دراصل ون چینل کا میں بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ کا چینل اچھے کام کر رہا ہے. اور جو یہاں پر مولانا صاحب وغیرہ جو سوالات جواب دیتے ہیں, دعائیں وغیرہ بتاتے ہیں, پچھلے ہم نے جو ہے قریب سال بھر پہلے مرحوم مولانا جوادی صاحب سے ایک سوال کیا تھا اولاد کے سلسلے میں, تو مرحوم نے ہم کو بہت دعائیں دی تھیں, اور ان کا نام سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ ان کے مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے, اور ہمیں جو ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے اولاد حاصل ہوئی ہے. بہت بےحد شکر گزار ہے آپ لوگوں کے دعاؤں کے, اور اولاد کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے بلند نصیب کے لیے دعا کریں. اور خصوصی طور پر ہمارا سوال یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے روزگار میں بہت زیادہ دقت آ رہی ہے, تو ہم زیارت عاشورہ کا بھی ورد کیے ہوئے ہیں, اور بھی زیارت وارثہ جو ہے مسلسل پڑھتے ہیں. تو گزارش یہ ہے, اور نماز جعفر طیار بھی بیچ بیچ میں ہم جو پڑھ لیتے ہیں, سورہ واقعہ بھی کافی حد تک ہم نے پڑھی ہے. تو بس یہ التجا یہ ہے کہ ساجد بھائی سے اور مولانا صاحب سے التجا ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریں اور کوئی بہتر دعا بتائیں کہ تاکہ جو ہے وہ ہمیں جو اور روزگار میں جو ہے ترقی حاصل ہو اور کامیابی ہو اور ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ آپ کے چینل کو دن رات چگنی چوگنی ترقی عطا کرے. خدا حافظ. پہلے تو میں ناظرین اکرام آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ حجت الاسلام جناب مولانا احسان حیدر جوادی اللہ مقامہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیں.
بسم اللہ الرحمن یقیناً آپ نے جو فرمایا کہ آپ کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اس وقت میرا دل بھی بھاری ہو گیا، کیونکہ بہت قربت رہی ہے. ہم اسی طرح سے اپنے علماء کرام سے الفت اور محبت کرتے رہیں، ان سے فیض حاصل کرتے رہیں. یقیناً انہوں نے جو دعا بتائی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو مستجاب کیا اور آپ صاحب اولاد ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے اور طول عمر، صحت و سلامتی اور طول عمر کے ساتھ میں اور ترقی کے ساتھ میں زندگی گزارے. آغا کوئی دعا بتا دیجیے ان کے رزق میں برکت کے لیے. دیکھیے، جہاں تک آج کے پورے ہندوستان کے پوری دنیا کی اقتصادی حالت خراب ہے. خداوند عالم کبھی انسان کے امتحان لیتا ہے رزق کی فراوانی دیکھ کر کے، کبھی امتحان لیتا ہے رزق کی کمی دیکھ کے. انسان کس قدر خداوند عالم کا شکر ادا کرتا ہے، کس خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. ان کے لیے بہترین کام جو روایتوں کے استغفار کرنا. آپ نماز صبح سے پہلے استغفار کریں، اور گناہیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو گناہوں سے پاک ہو. کوشش کریں کم سے کم گناہ ہو، ترک گناہ ہو، اور استغفار کریں نماز صبح سے پہلے، یعنی نماز شب پڑھیں، استغفار کریں 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو نظر میں لائیں، اور استغفار کرتے وقت آنکھوں میں آنسو لائیں. انشاءاللہ چونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو ہم آسمان سے تمہارے رزق نازل کریں گے، اور خدا وعدہ خلاف نہیں ہے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں. السلام علیکم، میں امروہہ سے بول رہی ہوں. میرے شوہر ہیں، ان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، اور کرتے بھی ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ قرضہ ہو جاتا ہے ادھار. ہم ادھار دیتے ہیں کہ جس کا ہوتا ہے پھر دوبارہ ہو جاتا. تو کوئی دعا بتا دیں جس سے کہ کام وام کرنے لگے، میرے شوہر کام چلنے لگے اور کام کرنے کو ان کا دل کرنے لگے. میں نے کئی بار فون بھی کرا، رکھتا نہیں ہے. اور بس السلام علیکم. اب یہ خود فرما رہی کہ ان کے شوہر کام کرنے میں دل لگتا ہی نہیں ہے، کام چاہتے ہی نہیں ہیں، اور پھر کہہ رہی ہیں کہ کام کرتے ہیں تو اس میں نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اس میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے، آدمی کو کام تو کرنا چاہیے، اور خداوند عالم نے برکت رزق میں دی ہے، کام میں دی ہے. خدا نے کسی آدمی کو بیٹھے رزق نہیں دیا ہے. ایک پرندہ بھی رزق اس پر ملتا ہے جب وہ اپنا گھونسلہ چھوڑ کر کے باہر نکلتا ہے. خداوند نے پرندوں کا، جانوروں کا رزق دیا ہے جب وہ باہر نکل کے کام کرتے ہیں. تو انسان کا رزق بھی خداوند عالم نے گھر بیٹھے نہیں رکھا ہے، آپ کو جا کے کام کرنا پڑے گا، اور کام کیجئے جو بھی کام ملے آپ کو. نقصان کے بہانے آپ کام کرنا مت چھوڑیے. اور اگر آپ کو کام میں نقصان ہوتا ہے تو کسی ایسی جگہ نوکری کر لیجیے، آپ کو نقصان کا مسئلہ نہ ہو. اور اگر آپ ایسا کام کرنے جاتے ہیں تو آپ کے علاقے میں جو سمجھدار ہوشیار لوگ ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں کہ وہ کون سا کام شروع کریں اس میں نقصان نہ ہو. اور کام میں نقصان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی جو کما رہا ہے اس سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، یا آپ وہ چیز جیسے ابھی کوئی آدمی جاڑے میں برف بیچے تو فائدہ تھوڑی ہو رہا ہے، یا گرمی میں سوٹر بیچے. تو وہ ہر ایک کا موسم ہوتا ہے. آپ اپنے علاقے کے لوگوں سے بات کریں اور کام پر جائیں. خداوند عالم نے کام میں برکت دی ہے، گھر میں بیٹھنے میں برکت نہیں دی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد آصف ہے، میں فتح پور بارہنکی ڈسٹرکٹ سے بول رہا ہوں. مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ مولانا میری کوئی شادی نہیں ہو رہی ہے، میری شادی نہیں ہو رہی، باقی میرے اندر کوئی کمی نہیں، میں کماتا ہوں، کھاتا ہوں، اچھے خاندان سے ہوں. تو مولانا ایسی کوئی آپ دعا بتا دیں، ایسا کچھ بتا دیں کہ میرے رشتے آنے لگے. مولانا رشتے تو بہت آتے ہیں پر کوئی ان کا جواب نہیں آتا ہے. آپ مولانا اس کی کوئی دعا بتائیں. السلام علیکم. ہمارے اس نوجوان نے یہ نہیں بتایا کہ شادی کیوں نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے. تو کھاتے بھی ہیں، کماتے بھی ہیں، ماشاءاللہ سب کچھ ہے، ان میں کوئی کمی بھی نہیں بقول ان کے، پھر شادی نہیں ہو رہی. جبکہ آج کل لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکوں کی تعداد کم ہے، اور لڑکے لوگ تلاش کرتے ہیں، اچھے خاندان تلاش کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے شادی نہیں ہو رہی؟ میں تو نہیں کہتا شادی وجہ کیا ہے. اگر آدمی کیا ہے کہ آپ کی توقعات کیا ہیں. اگر آپ کی توقعات زیادہ ہیں تو آپ کو آسانی سے شادی نہیں ہوگی. اسلام میں کہا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی
جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تم اسے شادی کر لو. اگر ایسا کوئی رشتہ ہے جو دین سے اور اخلاق سے تو ٹھیک ہے. لوگ دین اور اخلاق کو کم دیکھتے ہیں, شکل و صورت خاندان وغیرہ کو زیادہ دیکھتے ہیں, شادی کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. اب آپ کی توقعات کیا ہیں تو آپ بہتر جان سکتے ہیں, اور کیوں رشتہ نہیں ملتا وہ بھی بہتر ہے. جو آپ کے گھر والے ہیں یا آپ کا بیہیویئر, آپ کا اخلاق بقیہ رہن سہن کیا ہے. شادی میں صرف کمانا اور نوکری چیزیں نہیں ہوتی, آدمی کے اخلاق اور اپنی چیزیں بھی اس کے وہ میں نہیں جانتا رہتا, میں اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اور اس میں یہ کہ اگر آپ صدقہ نکالیں اور امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کریں اور ان سے ان کے آباء و اجداد کا واسطہ دے کر کے دعا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیک صالح زوج عطا کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم, میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی, آغا سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز تمام کرنے کے بعد جو سجدہ شکرانہ کیا جاتا ہے اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور ایک ہی سجدہ کافی ہے شکرانے کا یا 2 سجدے کیے جائیں؟ خدا حافظ, السلام علیکم. ہمارے یہاں عام طور سے مسلک اہل بیت میں نماز کے بعد تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا دعا کرتے ہیں, اس کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں. تو بھائی کا کہنا یہ کہ 2 سجدے ہونے چاہیے یا ایک, یا طریقہ کیا ہے اس کا؟ سجدہ شکر ایک ہے جی, اور یہ اس بنا پہ خدا بندیانہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی توفیق دی. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق مل جائے. اگر آج ہم اس وقت دنیا میں رہ کر کے کسی بڑے وزیر سے یا وزیر اعظم سے 2 منٹ کا وقت مانتے مل جاتا ہے تو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں. خدا بند عالم جو اللہ اکبر ہے, جس کی بڑائی قابل تصور نہیں ہے, وہ ہمیں خود بلا رہا ہے. اگر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ شکر کرنا. شکر کا مطلب یہ آپ ایک سجدہ شکر ہے, اس میں 3 مرتبہ کہیں شکرن شکرن شکرا, یا شکر للہ شکر اللہ شکر اللہ, 3 مرتبہ کہیں شکرن شکرن شکرا. ویسے آدمی اگر زندگی بھر بھی خدا کا شکر ادا کرے تو ادا نہیں ہو سکتا. یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے 3 مرتبہ شکرن شکرن کہنے کو بھی قبول کر لیا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی, مولانا صاحب السلام علیکم. میرا نام سید ساجد حسین ہے, میں تلوتھو سریا سے روہتاس ڈسٹرکٹ سے بول رہا ہوں. میرا ایک کوشچن ہے کہ ایک دفعہ ڈسکشن میں مولانا آپس کی ڈسکشن میں رسول اللہ کے بارے میں بتایا تھا کہ رسول اللہ کی زندگی جو 43 سال کی زندگی مکہ میں تھی اور 10 سال کی زندگی مدینہ میں. تو مہربانی کر کے بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے؟ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سالہ کل آپ کی عمر مبارک تھی. پھر دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے. 40 سال آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ نبی پیدا ہوئے تھے. اور 40 سال کے بعد میں مکے میں آپ کی زندگی کتنی گزری اور مدینہ طیبہ میں کتنی زندگی گزری؟ 40 سال کی عمر آپ نے اعلان نبوت فرمایا, 13 سال آپ مکے میں رہے 53 سال, اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے 63 سال. جی, تو 53 سال آپ تقریباً مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال آپ مدینہ منورہ. کل آپ کی عمر شریف 63 سال ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کی طرف جاتے ہیں. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو سلامت. میرا سوال یہ ہے, حضرت دانیال کا تذکرہ قرآن مجید میں کیوں نہیں ملتا؟ اچھا, خدا حافظ. یہ حضرت دانیال کے سلسلے میں سوال کر رہی بہن. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں, جس میں سے قرآن میں خالی 25-26 انبیاء کا تذکرہ ہے. جی, تو جس بنیاد پہ خدا نے بقیہ کا تذکرہ نہیں جانا, دانیال کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. میرا نام ڈاکٹر حسین مدثر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت میں بلڈ ٹرانسفیوژن, لیور ٹرانسپلانٹ اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ جائز ہے؟ اس طرح میرا ایک اور سوال ہے کہ کیا شریعت میں پوسٹ مارٹم کو الاؤ کیا گیا ہے؟ تو پلیز اس کی وضاحت کیجیے. والسلام. ان کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ بلڈ کے سلسلے میں بلڈ ٹرانسپلانٹ, ٹرانسفیوژن جس کو کہہ سکتے ہیں, اور ہارٹ کا جو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے یا کڈنیز وغیرہ کا, یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب جائز ہے. یعنی وہ اعضاء جس کے نکلنے سے انسان زندگی خطرے میں نہیں پڑتی, ان اعضاء کو ایک دوسرے کو تحفے میں طور پر دیا جا سکتا ہے.
اور اسلام میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے اور ہوتا بھی ہے. اور جہاں تک پوسٹ مارٹم کا سوال ہے تو بلا وجہ پوسٹ مارٹم کرنا صحیح نہیں. اگر کوئی حق کی بات ہے, کوئی پولیس کیس ہو گیا تو الگ مسئلہ ہے, ورنہ عام حالات میں اسلام نے پوسٹ مارٹم کیا, میت کو ذرا سا بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی, میں مختار علی ہے سلواسا سے بول رہا ہوں. میں 4 مہینے سے میری وائف کو سلواسا آنے کے لیے بول رہا ہوں, وہ نہیں آ رہی ہے, تو میں دوسرے نکاح کر سکتا ہوں؟ اب پلیز میرے کو جواب دیا. خدا حافظ. سلواسا جانے کو تیار نہیں, 4 مہینے وہ بلا رہے ہیں, تو یہ یا تو میں یقیناً یہ دھمکی دے رہے ہوں گے, عمل نہیں کریں گے اور انشاءاللہ پہلی بیوی سے رجوع کر لیں گے اور چلی جائیں گی. آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں آپ؟ مسئلہ یہ جا کے پہلے دیکھیے وہ کیوں نہیں آ رہی, اور اگر بلا وجہ نہیں آ رہی ہے تو اسلام نے 2 کہ اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے. اگر آپ میں ہمت ہے اور عدالت کر سکتے ہیں, عدالت کر سکتے ہیں تو بسم اللہ. جی اسلام تھوڑی منع کر رہا ہے. لیکن عدالت آغا, میں اس میں وضاحت چاہوں گا, عدالت کیا اتنی آسان ہے؟ آدمی ایک کو نہیں رکھ پاتا تو ان کی باتیں کرتے ہیں آپ. بس یہی میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میرا نام وسیم احمد شیخ ہے, میں ناسک سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ اگر حضرت علی کی امامت میں نہ ہو, مطلب نہ مانتے ہو یا تو جو بھی ہے, اگر کبھی وہ ان سے تعلق نہ رکھتے ہو تو کیا وہ آخرت میں اس کا سزا ملیں گی؟ جب اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت, ایک روایت نہیں بلکہ متعدد روایتیں ہیں جس کو اہل سنت کے بزرگ مرتبہ علماء نے نقل کیا ہے. خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں بقیہ جگہوں میں روایتیں نقل کی گئی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص خدا اتنی عمر دے وہ 1000 حج کرے پیدل اور ساری رات عبادتوں میں بسر کرے اور زندگی کے سارے دن روزہ رکھنے میں بسر کرے اور پہاڑوں کے وزن کے مطابق سونا چاندی خدا کی راہ میں صدقہ دے اور مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان احرام کی حالت میں مظلوم مارا جائے, لیکن اگر وہ علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا قائل نہیں ہے تو خدا بند عالم اس کو منہ کے بھل جہنم میں ڈال دے گا. یہ روایت ہماری نہیں ہے, روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. یہ بات بالکل طے ہے کہ بغیر ولایت اہل بیت علیہ السلام کے کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اور خود امام شافعی کا یہ جملہ ہے کہ اہل بیت اطہار آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو شخص آپ پر درود و سلام نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہے. اور علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے رسول خدا کی نبوت کا انکار کرنا, کیونکہ رسول خدا نہ خود سے نبی بنے ہیں نہ علی علیہ السلام خود سے ولی اور خلیفہ بنے ہیں. رسول اللہ کو رسول بنایا اللہ نے, علیہ السلام کو ولی و خلیفہ و جانشین بنایا اللہ نے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میرا نام ممتاز ہے, میں دلی NCR میں رہتی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے زمین خریدی تھی, قسطوں میں زمین خریدی ہے, زمین خرید کے ہم نے وہ گھر بنوایا ہے, ابھی گھر ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو پایا, پلاسٹر وغیرہ بھی کچھ نہیں ہوا ہے. تو یہ بتائیے اس میں ہم گھر کے اوپر ہمارا خمس ہے ہم پہ واجب ابھی یا نہیں؟ اور یہ ہم روز میرے شوہر آٹو چلاتے ہیں تو روز کماتے ہیں اور روز ہمارا خرچہ ہوتا ہے, وہ ہمارے لون لے رکھا ہے ہم نے بینک سے تھوڑے, تو اس کی قسطیں جاتی ہیں, تو ہمارا پورے سال میں ہماری کوئی بچت نہیں ہو پاتی, ہم نے ابھی تک کوئی خمس نہیں نکالا. تو آپ بتائیے کہ ہم کیسے خمس نکالیں, اور ہم جو یہ کھا پی رہے ہیں یہ ہمارا حرام ہے یا حلال ہے؟ شکریہ. اب جس گھر میں رہ رہی ہے کرائے کا ہے یا خود کا ہے, اب جو دوسرا گھر بنا رہی ہیں یہ یا بنا رہے ہیں ان کے شوہر, یہ لون لے کے بنا رہے ہیں, اور بہرحال یہ ان کی ضرورت کا گھر ہے, تو آیا اس پہ خمس ہے یا نہیں؟ دوسرے یہ کہ آٹو چلاتے ہیں ان کے شوہر اور بقول ان کے کچھ بچتا نہیں ہے, اب تک خمس نکالا نہیں ہے, تو کیا خمس ان پہ معاف ہے؟ دیکھیے جہاں تک ان کے گھر کا تعلق ہے جس کو انہوں نے بنایا ہے, بیت اللہ العظمیٰ کا سستانی مدت ذل العلی کے فتوی مطابق اس پر خمس واجب نہیں ہے. جہاں تک آپ کے شوہر کی آمدنی کا مسئلہ ہے
تو جب تک آپ خمس کی کوئی تاریخ معین نہیں فرمائیں گی اس وقت تک یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اس دن آپ کو بچا یا نہیں بچا. اگر آپ نے خمس کی کوئی تاریخ معین فرمائی ہے، چاہے انگریزی معین فرمائیں چاہے عربی معین فرمائیں، اگر اس دن آپ کے گھر میں واقعاً کچھ نہیں بچا ہے تو آپ کو کچھ بھی واجب نہیں ہے. خمس واجب ہوتا ہے جب سال بھر کے خرچے پر کوئی چیز بچ جاتی ہے. آپ پہلے تاریخ معین کیجئے، پھر یہ فیصلہ کیجئے کہ بچتا یا بچتا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا نام راجہ میاں ہے، میں بامبے سے بول رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضور سے کہ یہ کچھوا پالنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ السلام علیکم. کچھ گھروں میں ہمارے یہاں محلے میں بھی کچھوے پلے ہوئے ہیں. گھروں میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے انہوں نے پونڈز بنائے ہوئے ہیں گھر میں اور اس میں کچھوے پالے ہوئے ہیں. بھائی کا سوال ہے کچھوے پالنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ حرام نہیں ہے. حرام نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں آپ کی بیوی خدیجہ بات کرتی ہوں. امی کا نام خدیجہ، میرا نام بیوی ہے. میرا مرد مجھے دیکھ بھال کرتا نہیں ہے، جان اچھا نہیں تو بات بھی کرتا نہیں. تو ایک مہینے شادی کرے تھے سے کیا میں اسے چھوڑ کے الگ طلاق دے کے الگ شادی کر سکتی ہوں؟ یا نماز پڑھتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں تمہارے چینل کو پیسے بھیجنے کے لیے اللہ دن سے واقع پڑھتی ہوں، مجھے معلوم ہوتا نہیں ہے کیسے طریقے سے بھیجنا کی بولے تو تمہاری نیک امانت بھیجتی ہوں، نیک کام کرتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے. بہت بہت شکریہ. اور مولوی صاحب کو میرا سلام دعا ہے. یہ ہماری بہن جو ہیں فرما رہی ہیں کہ شوہر ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور نان و نفقہ نہیں دیتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے ان کا، تو یہ کیا طلاق دے سکتی ہیں ایسے شوہر کو؟ یہ طلاق عورت نہیں دے سکتی، طلاق شوہر ہی دے گا. اور اگر نان و نفقہ شوہر نہیں دے رہا اسے عورت طلاق دے گا، اس طلاق میں پھر رجوع نہیں کر سکتا. اور اس سلسلے میں آپ ایسا کوئی فیصلہ کرنے کے پہلے اپنے اطراف میں اور اپنے نزدیک میں جو بزرگ لوگ ہوں جو سمجھے ان سے مشورہ کریں، وہ آپ کے شوہر سے بات کریں تاکہ آپ کا نام نفقہ دیں. کیونکہ مسئلہ تو خالی آپ کی طرف سے سن رہے ہیں کہ شوہر نفقہ نہیں دے رہا ہے، اب اس سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں دے رہا ہے. اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی ویو ہوگا، کوئی نہ کوئی نظریہ ہوگا. بہرحال ہماری دعا ہے خدا آپ کے تعلقات کو بہتر کر دے اور آپ کے شوہر کے درمیان تعلقات برقرار ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. جہاں تک دوسرا سوال ہے آپ کا ڈونیشن کے سلسلے میں، آپ یقیناً آپ کے ٹی وی اسکرین پہ یہ پوری ڈیٹیلز آ رہی ہیں کس طرح سے آپ ڈونیٹ کر سکتی ہیں، تو آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے اور انشاءاللہ العزیز ہم تک وہ پیسہ پہنچ جائے گا اور رسید بھی آپ کو مل جائے گی اگر آپ نے اپنا پورا ایڈریس ہم تک پہنچا دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. وقار احمد، لکھنؤ. ہمارا سوال یہ ہے کہ محمد ابن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے محمد ابن علی کو؟ جب وہ سارے لوگ محمد ابن علی کے نام پہ جانے جاتے ہیں تو محمد بن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے محمد بن علی کو؟ خدا حافظ. حضرت محمد حنفیہ کو محمد ابن حنفیہ کیوں کہتے ہیں، محمد ابن علی کیوں نہیں کہتے؟ یہ آپ کی والد ماجدہ کی عظمتوں کی بنا پر ہے، جو کہ والد ماجدہ اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ایک بہت بزرگ اور بہت بہادر خاندان تھا. اس بنا پر آپ کو اس کی بنا پر ان کو نسبت دی جاتی ہے. شکریہ. یعنی یہ آپ کی بہادری کی بنا پر آپ کو کہا جاتا ہے. گرچہ علیہ السلام سے بہادر کوئی زیادہ کوئی اور نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک خاص خصوصیت ہے. جیسے جناب ابو الفضل عباس کو ام البنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسے کو بھی یاد کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. محمد وکیل ڈونگر پور، راجستھان. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ پوسٹر کے بارے میں اور فلموں کے بارے میں، لیکن مولانا صاحب نے جواب نہیں دیا. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ فلمیں اور پوسٹر بنانا گناہ ہے. تو مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس کا صاف صاف جواب دیں. مجھے یہ تو علم نہیں کہ آپ کا سوال کب آیا تھا، لیکن اس طرح کا سوال آیا تھا کہ کیا بیہودہ پوسٹرز یا بیہودہ فلمیں بنانا جائز ہے یا نہیں. تو یہاں سے جواب دیا گیا تھا، علماء کرام نے جواب دیا تھا کہ قطعاً حرام ہے. پھر ایک بار میں آگے خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے، ہر وہ چیز جس سے گناہ کی ترویج ہوتی ہو، جی نہ پوسٹر، ہر وہ چیز جس سے گناہ کی مخالفت خدا کی معصیت خدا کی تشویق ہوتی ہو اور اشتہار ہوتا، اس طرح کام کرنا حرام ہے.
یہ پوسٹر اور فلم سے مخصوص نہیں ہے. ہر وہ چیز جس سے گناہ کی ترویج ہوتی ہو، مخالفت خدا کی ترویج ہوتی ہے، حرام خدا کو بڑھاوا ملتا ہو، اس طرح کے کام کرنا حرام ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دیکھو، میرا نام نثار حسین ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی برزخی اور آخرت کی تصویر اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں؟ اگر دیکھ سکتے تو کیسے؟ میرا سوال یہاں پورا ہوتا ہے. خدا حافظ، جزاک اللہ. جزاکم خیر الجزا. کیا ہم اپنی آخرت کو دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حشر ہونے والا ہمارا؟ یہ آپ کے اعمال پر منحصر ہے، اور خدا کی بارگاہ میں توسل اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں گنگانا سے، اس لیے کہ یہ چیزیں خدا اور رسول اور امام کے اختیار میں، جیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے شہداء کو دنیا میں جنت دکھا دی تھی. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے عبادت، قربت، اہل بیت علیہ السلام سے توسل، اور اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا سوال، اس کو دیکھنے آدمی کی ظرفیت ہونا چاہیے. ہر چیز میں نہیں آتی. آپ 200 واٹ کے پاور میں بلب میں 400 واٹ کی بجلی ڈالیں تو نہیں ہوگی. جی بے شک، وہ بسٹ ہو جائے گا. تو اس طرح کے سوالات کے جوابات کے آدمی اتنی ظرفیت بھی ہونا چاہیے. یہ اور اس ظرفیت کا اندازہ ہمیں آپ کو خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام اشتیاق احمد ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اہل سنت میں حج کرنا اور زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ میں چونکہ زیادہ پڑھا لکھا ہوں نہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہر مسلمان میں حج اور زکوٰۃ واجب ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ برادران اہل سنت میں کیا حج اور زکوٰۃ واجب ہے؟ بالکل واجب ہے. اہل سنت حج کرنے والوں میں تعداد زیادہ اہل سنت کی ہے، اور زکوٰۃ دینے والوں میں بھی زیادہ تعداد اہل سنت کی. آپ بھی زکوٰۃ عطا کریں انشاءاللہ، کیونکہ وہ ان کی تعداد زیادہ ہے دنیا میں. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں سہارنپور سے بول رہی ہوں. میرا نام عروج فاطمہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کسی کو نہانا ہے تو کیا نہانے سے پہلے وضو کر سکتا ہے تو اس کا غسل واجب ہے؟ یہ سوال واضح نہیں ہے. غالباً یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر غسل واجب ہو جائے تو اس سے پہلے کیا وضو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا سوال ہے، مختار رحمۃ اللہ علیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی لوگ قاتل تھے، سب کو انہوں نے ختم کیا، ان کا بدلہ لیا. پھر انہوں نے بعد میں نبی کا اعلان کر دیا. نبی کا اعلان کرتے ہی ان کے خلاف مدینے والے ان کو پھر ختم کیے، ان کو شہید کر دیے. تو کیا رحمت اللہ علیہ مختار کو میں کہہ سکتا ہوں جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم. حضرت مختار رحمۃ اللہ علیہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان کی قربانیوں پہ. یقیناً یہ دوسری شیطانی طاقتیں تھیں، انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی حضرت مختار علیہ الرحمہ کو، اور آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کے خلاف بدزبانی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، یہ جو افسانہ گڑھا گیا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جناب مختار رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کا دعویٰ بالکل نہیں کیا. وہ امامت زین علیہ السلام کے قائل تھے، اور ان کے کام سے اہل بیت علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی ہے، اور انہوں نے قاتل امام حسین کا بدلہ لیا ہے الحمدللہ. اور خدا اس کی ان کو جزا عطا کرے. اس لیے ان کی زیارت بھی وہاں ہے، کوفے میں جناب مسلم کے قبر روزے کے برابر ان کو وہاں پر دفن کیا گیا. ہم لوگ ابھی کر کے آئے ہیں، ابھی جا کر کے آئے ہیں. اور یہ خدمت، البتہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جناب مختار کے کردار کو مجروح کرنے کی سازش کر رہے ہیں، خود ان کی کردار مسخ ہو رہے ہیں، خود ان کا تصویر مسخ ہو رہی ہے، خود کردار مسخ ہو رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی طرح سے بھی ان لوگوں کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کرے جنہوں نے نبی اسلام کی خدمتیں انجام دی ہیں، وہ نہیں معلوم کس کی مدد کر رہے ہیں، کس کا کام کر رہے ہیں، اور کس کی طرف سے کام کریں. خدا بہتر جانے. خدا جناب مختار پر
رحمت نازل، کیونکہ امام نے جناب مختار پر رحمت نازل کی ہے. جی ہمارا ائمہ معصومین کی روایتیں خدا مختار پر رحمت نازل کرے، اور امام معصوم کسی ایسے شخص پر رحمت کی دعا نہیں کر سکتے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، اور نہ ایسے شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ جو جس سے اہل بیت ناراض رہے ہوں. جناب مختار کے بارے میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی دوسرا بھی مختار ان کے لیے پیدا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں چرکروی پیٹھ سے رضوانہ بات کرتی ہوں. چینل ون کو سب کے سنا کو السلام علیکم. چینل ون سے میں بہت دہیم عاشورہ کے دن حسین کا سب بھی دہیم. میں چینل ون کو بہت بہت بدائی بولتی ہوں. چینل ون میرا آفتہ مصیبت دور کرتے کو چینل ون کو ڈیلی دکھتی چھتی. میں چینل ون کروں میں کیا پہننے سکتی، میں پہننے سکتی ہوں. چینل ون میں بے ہمت ہو جاتی، بے ہمت کے وہم کی چینل ون رکھتی ہمت آ جاتی. لیکن میں نماز پڑھتی ہوں آیت الکرسی سورہ پڑھتی ہوں، لیکن مجھے گھبراہٹ ہوتی رہتی، ڈر ہوتی رہتی. یہ ڈر جانا کا تو کیا کرنا، آیت الکرسی کا سورہ پڑھے تو ڈر جاتا کو بولتے. آیت الکرسی سورہ میں اتنا فضیلت ہے کو بولتے. آیت الکرسی کا سورہ پڑھ کو سوتی ہوں، گھبراہٹ ہوتی رہتی، بار بار کھابا پڑھتے تھے. ذرا مجھے کیا کرنا کہ ذرا بتاتے نہیں. السلام علیکم. پہلے تو بہت بہت شکریہ. چینل ون جو خدمت کر رہا ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی ہم کر سکیں، انسانیت کی خدمت کر سکیں. اور جہاں تک کہ ان کی پریشانی ہے کہ یہ گھبراہٹ ہوتی ہے، دعائیں پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، اس کے باوجود گھبراہٹ ان پر طاری رہتی ہے، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خاص زیادہ تر اکیلی رہتی ہے جی، اور اکیلے سے گھبراہٹ ہوتی ہے. دوسروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اڑوس پڑوس سے تعلقات رکھیں تو گھبراہٹ ان کی کم ہو جائے گی. اور اس سلسلے میں اگر کوئی ان کی بیماری ہے تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں. ان کی گھبراہٹ کے دور ہونے کی وجہ کبھی بلڈ پریشر ہوتا ہے، شوگر ہوتی ہے، بھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ اگر دوسروں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اور دوسرے ساتھ رہیں تو گھبراہٹ آپ کی کم ہو جائے گی، اور سب چیزوں کا آپ ایسے ہی کرتے رہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب 8 رکعت ہے، اس میں 2 رکعت کر کے بجا لانی ہے، تو کیا ہم 8 رکعت کی نیت ایک ساتھ کریں گے کہ نماز شب پڑھتی ہوں قربتاً للہ، پھر یا تو پھر 2 رکعت کر کے مطلب 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے بجا لانی ہے، اس میں ہر 2 رکعت میں نیت کریں گے یا پھر 8 رکعت کی ایک ساتھ نیت کر لیں گے؟ اگر ہر 2 رکعت میں کریں گے تو ہر 2 رکعت کی 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں نماز شب قربتاً للہ، پھر اس کے بعد تشہد سلام کر کے ختم کر کے پھر 2 رکعت کی ہر 2 رکعت میں مطلب نیت کرنی ہے، یا 8 رکعت اکٹھا نیت کرنی ہے؟ مجھے صرف یہ جاننا ہے. نماز شب میں جو 8 رکعت ہے اس کی نیت مطلب 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، 2 رکعت نیت کر کے تب پڑھنی ہے، یا 8 رکعت نیت ایک ساتھ کر کے تب پڑھنی ہے؟ یہ مختصر کر دوں سوال کو کہ نماز شب جو 11 رکعت ہے، اس سے پہلے 8 رکعت جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ ایک ساتھ میں 8 رکعت کی نیت کرنی ہے یا 2 رکعت کی الگ؟ 2 رکعت کی نیت کریں بہتر ہے. جی، یہ 8 رکعت نماز شب ہے، 2 رکعت نماز شف ہے اور ایک نماز وتر ہے. 2 رکعت کر کے نماز صبح کا نیت کریں تو بہتر ہے. جی. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.